نے وہاں کے حقیقی نمائندوں کو جن کو عوام چاہتی ہے ان کو آپ نے ریجیکٹ کرا دیا، اور جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اٹھا کر کے آپ نے مسلط کر دیا، تو پھر بلوچستان کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ سرفراز بگٹی کی کیا کوالٹی ہے؟ کیا صرف یہی اسپیشلٹی ہے کہ وہ آپ کا خاص والخاص ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور یہاں وہ انٹرم سیٹ اپ کا وزیر داخلہ تھا، یہاں سے اٹھایا جا کر کے آپ نے چیف منسٹر بنا دیا؟ انوار کاکڑ کو اٹھایا کہ آپ کا چونکہ خاص والخاص تھا، کیونکہ کوالٹی اس کی صرف یہی ہے، اور اٹھا کر کے آپ نے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا۔ بھائی حقیقی نمائندوں کو اگر جب تک آپ آگے نہیں آنے دیں گے اس ملک کو مسائل وہ حل نہیں کر سکتے۔ پھر وہاں جب آپ تشدد کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں یا ایک بندے کو مسنگ پرسن بناتے ہیں، مجھے بتا دیں، میں کہتا ہوں کہ جس کو آپ نے اٹھایا آپ کی نظر میں وہ مجرم ہے، مان لیتے ہیں فار دی ٹائم بینگ کہ وہ مجرم ہے، بھائی اس کا قبیلہ، اس کے گھر والے، اس کے باقی لوگ تو مجرم نہیں ہیں نا۔ جب وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بندے کو پیش کرو کسی عدالت میں، آپ کے پاس بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کو ایویڈنس کے ساتھ لے کر کے پیش کرو کورٹ آف لاء میں، اور اس کو ثابت کرو کہ یہ مجرم ہے، مگر بجائے اس کو پروسیڈ کرنے کے سب کو کہہ دیتے ہو یہ دہشت گرد ہے، تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ پھر واقعی وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں دہشت گرد کہہ کے مارتے ہو، گولیاں مارتے ہو، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا پڑے گا۔ محسن نقوی جیسے بندوں کے ذریعے پالیسیاں نہیں بنانی پڑیں گی، آپ کو سنجیدہ طریقے سے ان مسائل کا حل سوچنا پڑے گا۔ جو وہاں کے حقیقی نمائندے ہیں ان کو انگیج کرنا پڑے گا، عوام کو انگیج کرنا پڑے گا، معاشی بہتری کی طرف لے کے جانا پڑے گا، ورنہ یہ اور زیادہ بگڑے گا یہ معاملہ۔ آپ بگاڑ کی طرف لے جانے کی بجائے اس کو سدھار کی طرف لے کے جائیں۔ اٹھائیں گے، لوگوں کو بند کریں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، اور اس ری ایکشن کے نتیجے میں اس طرح کے گینگز بنتے ہیں۔ اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کے پیچھے پیپلز پارٹی کا اثر رسوخ ہے؟ دونوں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پولیس، یہ تینوں مل کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ میں بطور پارٹی نہیں کہتا، لیکن ان کے اندرونی سطح پہ ان کی طرف سے پروٹیکشن۔ میں نے اس لیے سوال کیا تھا کیونکہ آپ اسی ریجن سے بلانگ کرتے ہیں۔ پارٹی، لیکن ان کے بندوں کی ان کو سپورٹ ہے، ان کے بندوں کی سپورٹ ہے، بندوں کی سپورٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں، اور دیٹ از دی ریزن کہ آج تک مجھے بتا دیں کہ یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہ کوئی ملک سے باہر بیٹھا ہے یا یہاں بیٹھا ہے، پی ٹی آئی کا ورکر تو ان کو مل جاتا ہے۔ یہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کیوں نہیں آپریشن ہوتا؟ کیوں نہیں ان کو اٹھاتے؟ کیوں نہیں رینجرز جاتی؟ کیوں نہیں آرمی جاتی؟ کیوں نہیں یہ پولیس جاتی؟ کیوں ایکشن نہیں ہوتا؟ اور آج تک یہ مسئلہ کیوں نہیں ختم ہوا؟ مطلب ہے کہ ان کی نیت نہیں ہے ختم کرنے کی۔ اگر ختم کرنا چاہیں تو یہ بڑا معمولی سا معاملہ۔ آج کل تو کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ٹیکنالوجی بڑی آ گئی ہے، ہنی ٹریپ کے ذریعے لوگوں کو بڑا کرتے ہیں کہ آئیں آپ کا رشتہ کرواتے ہیں، وہاں پہ لے کے جا کے بزنس مینس ایسے بڑے پکڑے ہیں۔ اتنی بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے پکڑنے کے لیے اسٹیٹ کے پاس۔ جب پوری اسٹیٹ اس بات پہ لگی ہوگی کہ شعیب شاہین سب سے بڑا دہشت گرد ہے اس ملک کا، مجھے بتا دیں کہ پوری ریاستی مشینری اس بات پہ لگی ہوگی کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو دہشت گرد بنانا ہے، کسی کو ڈیجیٹل دہشت گرد بنانا ہے، کسی کو دوسرا دہشت گرد بنانا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے ایس پی آر کی، انہوں نے کہا جی ڈیجیٹل دہشت گرد بنا دو پی ٹی آئی والوں کو۔ کیا کیا انہوں نے اٹھایا جا کر کے رؤف حسن کو، انہوں نے اٹھایا وہ احمد جنجوا کو، انہوں نے کہا جی اس پہ کلاشنکوف ڈال دی، ان پہ بم ڈال دیے بنانے کے، پتہ نہیں کیا کیا طریقہ واردات ڈال دیے۔ میں نے جج صاحب کو کہا، میں نے کہا جی وہ ایک ایس پی آر نے غلطی سے کہہ دیا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد بنا دو پی ٹی آئی کو، انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا، پولیس نے کہا کہ ہمیں ڈیجیٹل کا تو نہیں پتا لیکن ہم دہشت گرد بنا دیتے ہیں، کلاشنکوف اور بم ڈال دیتے ہیں، دہشت گرد بن جائیں گے۔ بھائی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں پاکستان کی تمام ٹاپ پوزیشنز میں نے انجوائے کی ہیں، بار کونسلز، بار ایسوسیشنز کی۔ میں پاکستان بار کونسل کا 5 سال ممبر اور چیئرمین رہا ہوں مختلف پوزیشنز میں۔ میں اسلام آباد بار کونسل کا فاؤنڈر چیئرمین، وائس چیئرمین رہا۔ میں پاکستان سروسز بار کا 2 سال سے زائد عرصہ میں پریزیڈنٹ رہا۔ میں ہائی کورٹ بار کا، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ رہا۔ سپریم کورٹ بار کا میں نے الیکشن لڑا ایز پریزیڈنٹ۔ مجھے بتا دیں کہ اگر میرے جیسا بندہ یہاں نکلتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹ کرنے کے لیے، جو کہ لافل ہمارا حق ہے، بنیادی انسانی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس کے تحفظ دینے کی بجائے یہ پولیس میرے خلاف دہشت گردی کے پرچے بناتی ہے۔ 7 پرچے میں بھگت رہا ہوں، اور بھی کوئی پرچے ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے انسٹیٹیوشنس کو، اگر آپ نے معصوم سٹیزنز کے خلاف آپ نے استعمال کرنا ہے سارے وسائل، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے سارے وسائل استعمال کرنے، تو دہشت گرد تو کھلے پھرتے رہیں گے، ان کو پوچھے گا کون؟ اگر واقعی یہ نیک نیت ہوں تو یہ ان کو ختم کر سکتے ہیں، اس دہشت گردی کو بھی اور اس ڈکیتی کو بھی۔ بلوچستان کا مسئلہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے، ان کی نیت بھی نہیں ہے،
ان کی انٹینشن بھی نہیں ہے اور ان میں وہ کیپیسٹی اینڈ کوالٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ کیپیسٹی ان کی صرف معصوم شہریوں کے خلاف ایکشن لینے کی ہے۔ ٹی ٹی پی کے جو ہے طالبان، ان کے ساتھ تو بڑے آپریشن کیے جاتے ہیں، جٹ طیارے بھی وہاں پہ پروازیں کرتے ہیں، بم بھی مارے جاتے ہیں، اچھی چیزیں پاکستان کے لیے جو خطرہ ہیں ان کے اوپر بڑے لیول پہ آپریشن ہوتا ہے۔ یہ جو کچے کے ڈاکو بیٹھے ہیں، یہ کچا اور پکا ملا ہوا تو نہیں؟ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے نا، اگر یہ نہ ملے ہوتے تو اتنے سالوں سے ایک مسئلہ ہے اس کو ریزالو کیوں نہیں کرتے، اور آج تک نہیں ہوا، آپ کے سامنے ہی ہے، ابھی بھی کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، لاسٹلی بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی جو کہتی ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوگی، کسی صورت میں نہیں ہوگی، یہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے تلے ہوئے ہیں، آپ کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ میرے ہائی اتھارٹی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کینسلیشن کی طرف جانا پڑا۔ دیکھیے اس نے لفظ اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ تو نہیں کہا، اب یہ تو وہ خود بتا سکتا ہے، لیکن جب وہ ایک ایز اے چیف منسٹر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو ہر ایک سے بات کرنی ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بڑا ایشو ہے۔ اس سے پہلے بھی سیکورٹی معاملات پہ ان کی کور کمانڈر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایون محسن نقوی کے ساتھ بھی، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی، ان جیسے کٹ پتلیوں کے ساتھ بھی اس کو ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہوتا ہے اور وہ کرتا ہے، لیکن بحیثیت پارٹی ہمارا آج بھی مطالبہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب تک اپنے آپ کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کرے گی، اپنے آپ کو بارڈرز پہ نہیں لے کے جائے گی، اپنے آپ کو سیاست سے الگ نہیں کرے گی، تو تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، یہ مزید گھمبیر ہوں گے، خراب ہوں گے، اس میں مزید خرابی آئے گی۔ تھینک یو سو مچ۔